1986 میں، ستمبر 1986 میں جب 295 پاس کیا گیا تو بالخصوص لیاقت بلوچ صاحب، تراب الحق قادری صاحب، بی بی نثار فاطمہ صاحبہ اور پارلیمان کے باہر ایڈوکیٹ اسماعیل قریشی صاحب جو اب حیات نہیں ہیں، انہوں نے مل کے جو قانون کی شکل دی وہ بڑی جدید تھی. اس میں جو الفاظ تھے جس کو انہوں نے بار بار بولا 30-35 دفعہ، کوئی بھی پروسیڈنگز اس کو پڑھ سکتا ہے. 9 ستمبر 1986 کے پروسیڈنگز پر ہیں، کچھ گھنٹوں کی پروسیڈنگز میں وہ پاس ہو گیا تھا. اس میں انہوں نے بار بار بولا کہ یہ تو ہم فقہی ذخائر سے لے کے آ رہے ہیں، اس پہ تو اجماعاً یہ بات موجود ہے. بار بار کوئی اختلاف نہیں، اس پہ اجماع ہے. لیکن انہی فقہی ذخائر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح جرم کی تعریف کی ہوتی ہے، انہوں نے جس طرح جرم کی تعریف کی ہے وہ اس سے بالکل متضاد ہے. مثال کے طور پر پہلی شرط کہ بدنیتی کا ہونا، وہ پوری آپ تمام علماء مان لیں گے کہ بدنیتی ہونا تو ضروری ہے. انہوں نے وہ ریموو کر دیا نا 295 سے. whoever by words بس بول دیا، whoever with malicious intent ریموو کر دیا. دوسرا یہ 4 الفاظ انہوں نے ڈالے ہیں innuendo, insinuation, imputation اور indirectly، جو اتنے مشکل الفاظ ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر بولے کہ بھائی یہ تو بہت مقدس قانون ہے، اس کو چاہیے اس کے مطلب سمجھے. یہ ہے ایسے الفاظ جن کا مطلب ہے کہ کنایتاً، اشارتاً، تلمیح کے طور پہ، بالواسطہ. اور یہ متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں. جو ذخیرے آپ کے بتاتے ہیں کہ توہین صراحتاً ہوتی ہے تو توہین ہوتی ہے. ایک طرف الفاظ کیا آ رہا ہے بار بار ہر جگہ، اشرف علی تھانوی صاحب بھی بول رہے ہیں کہ صراحتاً مناظرے میں نہ ہو. یعنی اور جان دوسری بوجھ طرف کے، آپ نے کیا الفاظ جان بوجھ کے، جان بوجھ کر کھلے عام اور ایسے کہ اس کی تشریح کے اور کوئی وہ نہ مل سکے نا، آپ کو اپنے قول کی تشریح کرنے کا موقع دیا جائے. لیکن جب آپ قانون میں یہ ڈالیں گے کہ اشارتاً، انڈائریکٹلی انسینویشن، یعنی کہ بالواسطہ اشارتاً، تو یہ کہاں سے الفاظ آئے ہیں؟ یہ آپ کے فقہی ذخائر سے نہیں آئے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے نہیں آیا. اگر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سیڈیشن لاز یعنی بغاوت کے قوانین پڑھیں تو اس کا پہلا جملہ آپ نے چھاپ دیا ویسے کا ویسا ہی، ایسٹ جو انڈیا کمپنی 19ویں صدی میں تھا. جی جی بالکل بالکل برطانوی سامراج کے جو ایکسائٹس فیلنگز آف ڈس افیکشن اگینسٹ دا ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ آپ نے بول دیا ڈیفائز دا سیکرڈ نیم آف دا ہولی پروفٹ. تو آپ کے ذرائع کیا ہیں؟ آپ کے سورسز ہی آپ کے استعمال رہ گئے. بولا آپ نے کہ فقہی ذخائر ہیں، اور یہ پھر الفاظ کرتے ہیں کیا، ان کا فنکشن کیا ہے؟ جب یہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ نیت نہیں پوچھتا، جب قانون نیت نہیں پوچھتا تو آپ لوگوں سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ لوگ نیت پوچھیں؟ جب قانون صراحتاً جرم کی ڈیفینیشن نہیں مانگتا، کہتا ہے کہ ہلکا سا بھی شبہ ہو اور انڈائریکٹلی شبہ ہو، تو آپ کا جو جرم جو کہ بڑا واضح اور محدود انداز میں ڈیفائنڈ ہوا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری، پوری تاریخ میں جرم ایک واضح اور محدود انداز میں بیان ہوا ہے، وہ وسیع سے وسیع ہو گیا. وسیع سے وسیع ہو گیا یعنی کہ جہاں پہ جرم محدود تھا تعریف، اب لامحدود ہو گیا. اور یہی لامحدود تعریف کرنے کا جو اختیار ہے جو قانون دے رہا ہے، یہی اس اختیار کو ہم مس یوز کہتے ہیں.